زمانہ کچھ بھی کہے مگر حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی ہے۔ آج ہندوستان کا میڈیا کچھ بھی کہے، آج جن کے ضمیر بک گئے ہیں، جن کی سوچیں بک گئی ہیں، جن کے قلم بک گئے ہیں اور جن کی زبانیں بک گئی ہیں، وہ کچھ بھی جھوٹ بکے، جھوٹ لکھے، یہ الگ بات ہے، مگر جب بھی ملک ہندوستان کی حقیقت کو کھنگالا جائے گا تو آپ دیکھیں ہر جگہ پر مسلمان کی لاش یا مسلمان کا خون نظر آئے گا۔ اس ملک کے لیے ہم نے واقعی اتنی قربانیاں دی ہے کہ جھوٹے سے جھوٹا انسان بھی بٹھا دیا جائے مگر اس کے باوجود بھی وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں مسلمان وہ قوم ہے کہ جس نے کبھی پشت نہیں دکھائی بلکہ ہر گولی کو سینے پر کھایا ہے۔ اور اس کی مثال دیکھیں آپ کہ خان عبد الغفار خان، یہ جو ہے تحریک آزادی کے اندر پٹھان برادری کے سپہ سالار تھے، اور ایک جگہ ملک ہندوستان کے اندر جو جگہ کہلاتی قصہ خانی بازار، اب یہ الگ بات ہے کہ وہ جگہ اب بٹوارے کے بعد الگ ہو جگہ ہو گئی، مگر اس زمانے کے اندر وہ ملک ہندوستان کا حصہ تھا۔ وہاں پر جب انگریزی حکومت نے کئی 100 پٹھانوں کے گولیاں ماری اور اس کے بعد الزام یہ لگایا کہ یہ بھاگ رہے تھے اس لیے انہیں گولی ماری گئی، تو خان عبد الغفار خان نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان اور پٹھان کبھی پشت دکھا کر بھاگتا نہیں ہے، اور کہا کہ اگر ایسا ہوا تو میں ریٹائرمنٹ لکھ دوں گا اور ایسا نہیں ہوا تو تمہیں اپنی ہار ماننا پڑے گی۔ جب پوسٹ مارٹم کرایا گیا تو آپ دیکھیں جتنے مرنے والے تھے سارے مسلمانوں نے سینے پر گولی کھائی تھی، ایک بھی بندہ خدا نے پشت پر گولی نہیں کھائی تھی۔ تو اس ملک کے لیے ایسی قربانیاں آپ دیکھیں، نور جہاں محل لکھنؤ کے اندر جہاں مردوں نے حصہ لیا تھا وہیں پر خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر اس ملک کی آزادی کے لیے حصہ لیا تھا، اور ریشمی رومال کے نام سے ایک تحریک چلائی گئی تھی اور اس نے بھی ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے بڑے اہم رول ادا کیے تھے اور کئی موقع پر انگریزوں کو دھول چٹائی تھی۔ تو الحمدللہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ملک ہندوستان کے رہائشی ہیں، ملک ہندوستان میں بستے ہیں، کوئی کچھ بھی کہے مگر ہمیں اپنی حقانیت کا یا ملک کی وفاداری کا زبان سے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ملک ہندوستان کی مٹی جو ہے وہ ہماری شہادت کی گواہی دے گی، اور ہم سے زیادہ تو ملک ہندوستان کے اندر کوئی وفادار ہے ہی نہیں۔ ہم پیدا بھی اس ملک کے اندر ہوتے ہیں، سجدہ بھی اسی ملک کی زمین پر کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد اسی ملک کے اندر مٹ بھی جاتے ہیں۔ بڑی پیاری بات ایک شاعر نے کہی ہے کہ یہیں پئیں گے جام شہادت یہیں پہ سجدہ کرنا ہے، یہیں پئیں گے جام شہادت یہیں پہ سجدہ کرنا ہے، اور یہیں پہ ہم نے جنم لیا ہے یہیں پہ ہم کو مرنا ہے۔ یہ ملک ہندوستان ہے کہ جہاں پر ہم نے جنم لیا ہے اور مرنے کی خواہش بھی ہم یہیں کی رکھتے ہیں۔ اور تاریخ کے آئینوں کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو بہادر شاہ ظفر کی وہ آرزو دیکھے کہ جب انہیں بھی وہاں کالے پانی کی سزا کے طور پر بھیج دیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ اے بادشاہ کوئی آرزو ہے تمہاری، کوئی تمنا ہے تمہاری؟ تو کہا کہ ہاں صرف ایک آرزو ہے، اور وہ آرزو یہ ہے کہ صرف مجھے ہندوستان کی 2 گز زمین مل جائے دفن ہونے کے لیے۔ تو ہم ایسی محبت کرتے ہیں الحمدللہ، اور کل بھی ہم ملک ہندوستان سے محبت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور کل بھی کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ ملک سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہم ہر اعتبار سے اپنے ملک سے محبت کرتے، کل بھی ہم اپنے ملک عزیز کے لیے جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار تھے اور دیا تھا، اور آج بھی اپنے ملک عزیز کے لیے جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہے، اور کل وقت پڑے گا تو پھر ہم عبدالحمید کی طرح دشمنوں کے ٹینٹ کو نیست و نابود کرنے کے لیے کل بھی تیار رہیں گے، اس لیے کہ ہم اس ملک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، الفت رکھتے ہیں۔